جی دوستو، اس وقت جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ میری ایک ویڈیو نو مہدی نو مسیح کے جواب میں جماعت کے ایک اسکالر کہہ لیں یا جسے جو بھی ان کو نام دے لیں، ان کے نمائندہ سرمد صاحب، انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے جو ایک امتی نبی میں، چونکہ میں بات کر رہا ہوں نو مہدی نو مسیح کی، تو انہوں نے ٹوسٹ کر کے اس کو لفظوں کو بدل کے تو یہ کہا کہ مرزا غلام احمد صاحب کا بنیادی دعویٰ تھا وہ امتی نبی کا تھا، اور امتی نبی کے لیے انہوں نے سورہ الاعراف کی ایک 35ویں آیت جو تھی وہ اس کے ثبوت میں اور اس کو دلیل بناتے ہوئے کہ اس کی روح سے کہ یہ آیت جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ امتی نبی آ سکتے ہیں، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم والی آیت، کہ اس کا ترجمہ کہ اے بنی آدم اگر کبھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے، میری آیات تم پر پڑھتے ہوں تو جو کوئی تقوی کرے اور اصلاح کرے ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ پچھتائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس قرآنی آیت کی روح سے امتی نبی آ سکتے ہیں، اور یہی مرزا صاحب کا بنیادی دعویٰ تھا۔ میں کسی اور تفسیر یا کسی اور لمبے چوڑے سلسلے میں بات نہیں کروں گا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی ایسی بات مطلب میرا میں قرآن کا مفسر نہیں ہوں۔ میں ایک عام فہم سیدھی سی بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں اس آیت کو کہیں کبھی پیش کیا؟ کیا مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے امتی نبی ہونے کے لیے یا جو بھی ان کے دعوے تھے، لیکن چونکہ سرمد صاحب فرما رہے ہیں جو جماعت کے ایک اعلیٰ محقق ہیں، ایک اعلیٰ اسکالر ہیں یا نمائندہ ہیں، جو بھی کہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بنیادی دعویٰ جو تھا وہ امتی نبی کا تھا، تو اس کے ثبوت میں، اس کے حق میں انہوں نے یہ آیت پیش کی۔ تو میرا سوال یہ ہے جماعت احمدیہ سے کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب جو مدعی تھے امتی نبی کے بقول جماعت کے، کیا انہوں نے بھی اس آیت کو اپنے حق میں استعمال کیا تھا، اپنے لیے کوئی دلیل بنایا تھا؟ میرا ایک سوال۔ لیکن آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے میں ایک بات جو جماعت کے بہت سے احباب کو نہیں پتا ہوگا، اور غالباً ان سرمد صاحب کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا، کہ اس آیت کو سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا وہ میں ان کو بتاتا چلوں، اور ان کے علم میں یہ بھی اضافہ کر دوں میں، جو میرے علم کے مطابق بات ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کبھی بھی اس آیت کو اپنے حق میں استعمال نہیں کیا، کبھی بھی اس پہ بات نہیں کی، کبھی بھی اس بات کو اپنی صداقت کی دلیل نہیں بنایا انہوں نے، کبھی بھی، نہ اجرائے نبوت کے لیے نہ امتی نبی کے لیے انہوں نے کبھی بھی اس آیت کو اپنے حق میں کبھی استعمال نہیں کیا۔ یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے سب سے پہلے بہاءاللہ نے شروع کیا تھا، اس کو استعمال کیا تھا بقول مولانا محمد علی صاحب، جو لاہوری جماعت سے جن کا بعد میں تعلق ہو گیا تھا، جو مرزا صاحب کے انتہائی قریبی دوستوں میں، ساتھیوں میں، صحابہ میں سے تھے، جنہوں نے قرآن کا انگلش ترجمہ بھی کیا ہوا ہے۔ ان کی بیان القرآن جو تفسیر ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس آیت سے رسولوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کا نتیجہ اول بہاءاللہ نے اور بعد میں ان کی نقل کر کے میاں محمود احمد قادیانی کے مریدوں نے نکالا ہے۔ اب وہ فرما رہے ہیں اس جگہ پہ کہ سب سے پہلے بہاءاللہ نے، اور بہاءاللہ کی تقلید میں جماعت کے دوسرے خلیفہ مرزا محمود نے، اور مرزا محمود کے بعد ان کے یہ جتنے بھی یہ چاہے مولانا عبدالعطا صاحب ہوں یا مولانا خادم صاحب ہوں یا دوسرے تیسرے کوئی بھی مولانا شیر علی وغیرہ جو بھی احباب ہیں، انہوں نے یہ کیا، لیکن مرزا غلام احمد نے کبھی نہیں کیا۔ اب میرا جواب سے یہ سوال اور سرمد صاحب سے ہے کہ آپ نے یہ دے دیا، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگ جو ہیں مرزا غلام احمد سے
زیادہ علم رکھتے، نمبر ایک، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور مرزا غلام احمد کو خدا نے نہیں بتایا، یا مرزا غلام احمد جو تھے وہ اتنے احمق تھے کہ ان کو بالکل اس بات کی سمجھ نہیں آئی، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مجھے قرآن و حدیث کا علم خدا نے دیا ہے، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے انہیں قرآن و حدیث کا علم دیا، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا، اور آپ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک پھر وہ مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ آپ کے بانی، وہ ایک قسم کے اس معاملے میں ناقص العقل ٹھہرتے ہیں کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، پتہ تو آپ لوگوں کو چلا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بقول مولانا محمد علی صاحب کے کہ یہ بہاؤاللہ نے اور بہاؤاللہ کی تقلید کر رہے ہیں مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا محمود، اور ان کی تقلید کر رہے ہیں بہاؤاللہ کی یہ سرمد صاحب یا دوسرے جماعت کے لوگ۔ تو دوستو اس چیز پہ ذرا غور کیجئے گا۔ میں نے آپ کی وہ چیز آپ کو دی کہ نو مہدی نو مسیح کے جواب میں آپ نے کہا جی بنیادی دعویٰ امتی نبی کا ہے، تو امتی نبی کے لیے جو آپ نے سورہ الاعراف کی آیت مجھے دی تھی اس کے مطابق یہ چیز سامنے آئی۔ اب اس کا ترجمہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، اس کی تفسیر جو ہے یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، یہ اس پہ بعد میں کریں۔ میرا صرف سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ نے نہیں بتایا تھا، یہ علم نہیں دیا تھا؟ اگر دیا تھا تو انہوں نے اس آیت کو کیوں اپنی صداقت کے حق میں استعمال نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں اپنی صداقت کے لیے اس کو دلیل نہیں بنایا؟ آپ یہ بتائیں کیوں انہوں نے اس آیت کو استعمال نہیں کیا، اور آپ کیوں کر رہے ہیں، اور کس بنا پر کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ لوگوں کو بعد میں بتایا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں آپ مرزا غلام احمد سے زیادہ عقل مند ہیں؟ مرزا غلام احمد ایک بیوقوف اور جاہل انسان تھے، کیا آپ اس بات پہ میری سے اتفاق کریں گے کہ مرزا غلام احمد کو قرآن کا کوئی علم نہیں تھا؟ وہ اپنی قرآن کے معاملے میں بالکل جہالت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ کے الفاظ ثابت کر رہے ہیں اس چیز کو میری کو، کہ میں جب کہتا ہوں کہ انہیں قرآن کا اتنا فہم نہیں تھا، تو آپ کی یہ بات جو ہے یہ ثابت کرے کہ ہاں واقعی مرزا غلام احمد کو نہیں تھا، بلکہ ان کے بعد میں آنے والے ان کے جو یہ مرید ہیں اور ان کے چاہے بیٹے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ علم ہے، مرزا غلام احمد کو یہ نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے سرمد صاحب اگر آپ اس چیز کا جواب دیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے کیوں اس آیت کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا، تو میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں گا۔ یہ میرا جواب سے سوال ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔